اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈس، میں عباس علی چدر، آپ کا بھائی علی عمران بھٹی، ہم وکیل چینل سے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں یہ ایک بڑی اہم شخصیت ہیں، بار کی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں سال 2018 اور 19 میں بطور سیکریٹری ہائی کورٹ بار یہ سرو کر چکے ہیں۔ ہمارا جو اس چینل کا بنیادی طور پہ مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور سچ بولنا، سچ سننا اور سچ بولنا جو ہے اس کو برداشت کریں۔ حسن اقبال وڈیچ کے متعلق یہ بات یہاں پہ بار کے اندر مشہور ہے کہ یہ جو دل کی بات ہے وہ فیس پہ بھی کہنے کی ضرورت رکھتا ہے۔ تو آج ہم نے ان کو درخواست کی تھی، یہ تشریف لائیں۔ حسن بھائی ویلکم، بہت مہربانی جی، بہت شکریہ جی۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہی اسٹارٹ یہیں سے ہم کریں گے کہ آپ نے الیکشن جو تھا وہ ریپیٹ میں جیتا دوسرے سال، بطور امیدوار کیا سمجھتے ہیں، کیا مشکلات ہیں بار کے اندر ایک امیدوار کو الیکشن لڑنے کے لیے؟ اور ہائی کورٹ لیول پہ تو آپ کو پتا ہے پریمسز بہت بڑا ہے، تو آپ کا کیا اس کے متعلق خیالات ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشن تو سبھی ہمارے دوست جو وکلاء صاحبان ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ بار کے الیکشنز میں اب جس طرح کی ٹرینڈ بن چکا ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو کیمپین کرنا اور وہ سارے اس کے لوازمات کو پورا کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کے رولز کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کروا دیں تھرو الیکشن بورڈ تو کافی آسانی ہوگی کینڈیڈیٹس کے لیے الیکشن لڑنے میں بھی۔ اور مسائل تو ظاہر ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عام وکیل الیکشن لڑ نہیں سکتا۔ سب سے بڑا جو اس کے راستے میں جو ایک آبسٹیکل ہے وہ ہے فائنانس، اور اس چیز کو ہم نے بار میں کوشش کی تھی۔ جب میں سیکرٹری بنا تھا میں نے تھرو رولز کافی کوشش کی کہ عام وکیل الیکشن لڑ سکے، اور اس کا راستہ ہموار کیا ڈفرینٹ رولز بنا کے، اور میرا خیال ہے کہ میں کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ تو آپ اس میں یہ جو فائنینس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ایک الیکشن لڑنے کے لیے بڑا ضروری ہے، تو میں کسی سرٹن پرسن کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر کے اندر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو فائنانس کا برڈن ہے عام وکیل کے شولڈر پہ آ گیا اگر وہ کینڈیڈیٹ بنتا ہے۔ اس کا دیکھیں برڈن تو ہم وکیلوں پر ہی ہے، کسی اور نے تو آ کے یہ برڈن بڑھایا نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم کینڈیڈیٹس کو مل کر ہی، جتنے بھی کینڈیڈیٹس آتے ہیں فیوچر میں بھی، انہوں نے مل کر ہی کوئی اس طرح کا ضابطہ اخلاق اپنانا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں عام وکیل الیکشن لڑ سکے۔ اور ضابطہ اخلاق بنا بھی ہوا ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم وکلاء صاحبان ہم خود ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹکے شکے چلتے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مٹن کی دیگیں آتی رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شامیانے بجتے رہیں اور اس طرح کا ماحول ہو، ایک فوڈ اسٹریٹ سجے۔ تو یہ کیونکہ ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے اس لیے یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی۔ جس دن ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امیدوار اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے اس کی ذمہ دار بار ہے، بار ٹوٹل بار، بالکل بار ہے۔ اور بار کو آپ یعنی کہ جنرل لائر بھی اس کے ذمہ دار؟ بالکل، سارے ہم سارے ایز اے کولیکٹیو، ایز اے کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ سب کے اوپر یہ برڈن آتا ہے کہ یہ جتنی خرافات ہم نے بنا لی ہیں یہ پوری بار نے مل کے بنائی ہیں، کسی نے باہر سے آپ کے تو ہمارے اوپر امپوز نہیں کی، اور ختم بھی ہم نے خود ہی کرنی ہے، کسی نے ختم کرنی بھی نہیں ہے، یہ باہر سے آپ کے کسی نے نہیں کرنی۔ اچھا سیکرٹری صاحب، میرا ایک سوال ہے، یہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں الیکشن کینڈیڈیٹ کو، تو آپ نے یہ فیس کرنے کے بعد آپ ماشاءاللہ جیتے بھی، تو آپ نے اس حوالے سے کیا تدارک کیا کہ چلو نیکسٹ جو کینڈیڈیٹ آئے گا اس کو یہ فیس نہ کرنے پڑے؟ دیکھیں جی، میں نے کیونکہ ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑا تو میں فوکس اسی پہ کروں گا۔ ہائی کورٹ بار میں میرے آنے سے پہلے کوئی جنرلی کوئی رولز نہیں تھے۔ میں نے ایک دونوں گروپس کی یونینیمس ایک کمیٹی بنائی، اس میں عبد ساکی صاحب بھی تھے، پیر مسعود چشتی صاحب بھی تھے، شفقت چوہان صاحب بھی تھے، اور مختلف دونوں گروپس کی ریپرزنٹیشن لے کے اپنا راجہ جوید اقبال صاحب تھے، ان کی ریپرزنٹیشن لی، انہوں نے رولز اس میں اپنا میں نے انپٹ دیا، جو میں نے مشکلات بینگ کینڈیڈیٹ فیس کی وہ ساری میں نے ان کے سامنے رکھی، اور پھر ہم نے ادھر رول یہ بنایا کہ یہ شامیانے نہیں چلیں گے، یہ تکے بوٹیاں نہیں چلیں گی، یہ جو مٹن والا کام ہے یہ نہیں چلے گا، یہ مچھی والا کام نہیں چلے گا۔ عام وکیل لڑنے کے لیے اس کے سارے راستے ہموار کیے۔ سب سے بڑا بینگ کینڈیڈیٹ جو میں نے فیس کیا وہ تھی ممبرشپس کروانی، وہ میں نے بین کروائیں کہ جو اس سال ممبر بنے گا وہ اس سال ووٹ نہیں کاسٹ کرے گا، وہ اگلے سال کاسٹ کرے گا۔ اس کا مین وجہ ہی اس لیے تھی کہ
کینڈیڈیٹ کے اوپر 40-50 لاکھ روپے کا ہائی کورٹ بار میں ایک ایکسٹرا برڈن آ جاتا تھا کہ وہ پہلے وہ ممبرشپس ان کی کروائے پھر وہ ان سے ووٹ لے. تو میں نے یہ کم از کم یہ بین لگوایا جو کہ الحمدللہ آج تک بین ہے. اور بھی کافی رولز سخت کیے جس سے عام وکیل کو اور پروفیشنل وکیل کے لیے رستہ ہموار مزید کیا کہ میں نے رول بنایا کہ جو صدر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے یا سیکرٹری کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ کم از کم پچھلے تین سال کے 50 وکالترا میں وہ پر ایئر ٹوٹل 15 وکالترا میں پر ایئر 3 سال میں 45 وکالترا میں جو ہے وہ ٹوٹل وہ سبمٹ کرے گا اور وہ انڈیپینڈنٹ کیسز کے ہوں گے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ الیکشن لڑنے کا اہل ہی نہیں. یہ پراپر ہائی کورٹ بار کے میں نے رولز بنوائے تھے اور کوشش کی کہ یہ, لیکن انفارچونیٹلی اس میں بعد میں جو الیکشن بورڈ آئے اور جو کیبنٹس آئیں انہوں نے اس کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. لیکن اگر وہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو بڑے اچھے رولس ہیں وہ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو مین جو ہرڈل آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑا, یا ایسے کہہ لیں کہ جو ابھی جو فیوچر میں آنے والے کینڈیڈیٹ فیس کریں گے کہ وہ اس کا ذمہ دار آپ الیکشن بورڈ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن کر دی تھی لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کروانے میں الیکشن بورڈ نے آپ سے یا آنے والے لوگوں سے تعاون نہیں کیا؟ دیکھیں پورے کا پورا ذمہ داری الیکشن بورڈ پہ ڈال دینا بھی کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہوگی. ایکچولی ہر الیکشن ٹو الیکشن ڈفر کرتا ہے. ایک الیکشن میں جس میں ایک بندہ آ جائے جس کے پاس بے انتہا پیسہ ہے, اس کا دل ہوتا ہے کہ میں بھرپور پیسہ لگاؤں, میں لوگوں کو ادھر تکے بوٹیاں کھلاؤں تاکہ لوگ جو ہے میکسیمم مجھے میرے پاس آئیں, میرے کیمپس میں آئیں, میرا الیکشن میں رونق میلہ لگے, لوگ کہیں کہ جی اس کا الیکشن بڑا اچھا جا رہا ہے. تو وہ اس کینڈیڈیٹ کا وہ مجرم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ الیکشن بورڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رولز کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کروائے. وہ کہے کہ جی جیسے بھی ہو جائے, اگر کسی نے یہ کیا رولز کی خلاف ورزی کی تو میں پھر اس